أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. بس، اذکر یاد کرو، ذکر کرو، نی میرا، مجھے، بس مجھے یاد کرو، اذکر میں، اذکر یاد کروں گا، کم تم کو، میں تمہیں یاد کروں گا، کون میں؟ اللہ تعالی. وشکرو اور شکر ادا کرو، لی میرے لیے، ولا اور نہ، تکفرون تم ناشکری نہ کرو. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. پس ان تمام نعمتوں پر میرا ذکر اور شکر کرو، نعمت حق، نعمت دین، نعمت قرآن، نبی کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اسلام، دین. کفرانی نعمت مت کرو. ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا، اس کی تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر بلند کرنا، شکر ادا کرنا، دی ہوئی نعمتوں کو بھرپور استعمال کرنا، قوتوں کو اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کر دینا، خداداد قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرنا، نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے، یہ کفرانی نعمت ہے. شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کا شکر کب کب، کہاں کہاں، کیسے بجا لائیں. کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، کتنا زبردست انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، موٹیویشن بھی ملی. اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو جس انسان کو ہم یاد کرتے ہیں، ہمارا کیا دل چاہتا ہے وہ بھی ہمیں یاد کرے. مثلاً اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کال اٹینڈ ہو. کوئی کال کرتا ہے، اگر مس ہو جائے رنگ بیک کرتے ہیں. کون سی کالز کو کال بیک کرتے ہیں؟ ہر مسڈ کال کو نہیں، بلکہ خاص کالز ہوتی ہیں، باقیوں کو آپ جسٹ اگنور کر دیتے ہو. جس کو آپ یاد کرتے ہو، جس کو آپ واقعی مس کرتے ہو، آپ فوراً سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے اس کو کال کرتے ہیں، اس کو میسج کرتے ہیں، اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں. یہ ایک ٹیلی پیتھی سسٹم ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ ای میل کرتے ہیں، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ اکنالج کیا جائے آپ کی میل کو. عام روزمرہ زندگی میں یہ انسان کی ایک فطری سی خواہش ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھی اسے چاہے، جس کو وہ یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرے، جس کو وہ مس کرتا ہے وہ بھی اس کو مس کرے، خواہ انسان زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن انسان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے. لیکن کیا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ملا آپ کو جو یہ سب کچھ کرے آپ کے لیے؟ کیونکہ انسان ایسا کر ہی نہیں پاتا، کمزور ہے. وہ کوشش کے باوجود بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ کر جاتا ہے آپ کو. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس سے آپ کو کبھی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. ہمیشہ آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ پہ کال جڑ جائے گی، مل جائے گی. نہ تو ڈیلے ٹیون ہوگی، نہ تو نیٹ ورک بزی ملے گا، نہ ہی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. بس آپ ملائیں گے اور مل جائے گی، آپ یاد کریں گے اور جواب ملے گا.
آپ سوال کریں گے اور جواب ملے گا، آپ محسوس کریں گے، جس کو آپ یاد کریں وہ فوراً آپ کو یاد کرے۔ یہ کون ہستی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میرے دل میں جو آیات گزریں ان میں سے ایک آیت یہ تھی جو دل میں تیر کی طرح کھب گئی، چبھ گئی، بس گئی، رچ گئی، میری زبان پہ جاری ہو گئی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اور مجھے یاد کرتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے پیغامات بھیجتے تھے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق تک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، وہ صحابہ کرام صحابیات رو دیتے، کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ ہاں جی، کتنی بڑی بات ہے نا؟ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اکیلے ذکر کرنے میں بھی ایک بہت خوبصورت فیلنگ آتی ہے، ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے جس میں انسان اس طرح یاد کرتا ہے جس طرح محفل میں یاد نہیں کر سکتا۔ اور جب تم مجلس میں ذکر کرتے ہو تو میں بھی تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم ذکر کر رہے ہو۔ چپکے چپکے تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کریں۔ اور مجلس کا جہاں تک تعلق ہے، تمہاری مجلس تو انسانوں کی مجلس ہوتی ہے جس میں نیک اور بد، صالح اور گنہگار، ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کی مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے جو صرف اور صرف سارے کے سارے نیک ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور انتہا درجے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی انسان کو مس کریں، کسی انسان کو یاد کریں، اس کی یاد آپ کو ستائے، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا۔ اور پھر اس میں دیکھیے کہ یاد کرنا، ذکر کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ تسبیح اٹھا لیں اور دھیان کدھر ادھر ہو، نظر کدھر ہو اور بس تسبیح کے دانے نہیں۔ دانوں کے ساتھ ساتھ دل کی کایا پلٹ جائے، دل کی دنیا ہل کے رہ جائے، انقلاب آ جائے، آپ کی زبان بھی ہل رہی ہو اور آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہو، اللہ کی یاد بھی آ رہی ہو، سر سے پاؤں تک سراپا ذکر بن جائیں آپ، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو، عمل اس بات کا اظہار کر رہا ہو، انشاءاللہ۔ جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کا ہی ذکر کر رہا تھا، میں ابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، میں ابھی آپ کو ہی فون کرنے والی تھی، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوں اور وہ شخص آ جائے، رنگ فک ہو جاتا ہے، کیا حال اور حالات ہو جاتے؟ کیا پھر بھی آپ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے؟ کیا وہ ذکر خیر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، دنیا میں تو باتیں کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے ہم آگے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جب آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سارے کام چھوڑ کے آپ کو دیکھ رہا ہو رحمت کی حالت میں، کتنا اچھا لگے گا نا؟ جب آپ غیبت کرتے ہیں اور کوئی سن لیتا ہے، جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور وہ سن لیتا ہے۔ دنیا میں غیبت کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی یاد کو دل میں بساتے ہوئے جب بھی کسی انسان کا ذکر خیر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفات اور اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جی، آپ کتنے اچھے ہیں نا، آپ کتنے عظیم ہیں، اللہ آپ کتنے بڑے ہو، اللہ آپ کتنے رحمان ہیں، تو کتنا رحیم ہے نا یا اللہ۔ ایک ایک صفت کو یاد کریں، اس کے اسماء حسنہ کو ہائی لائٹ کریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں جہاں اس کے پیارے نام آئیں آپ رک جائیں، روک لیں خود کو، یاد کریں ان ناموں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ان بڑی اور بہترین خوبیوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا قدردان ہے وہ، ایک کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، بخشتا ہے،
وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے لیے کتنا شفیق ہے، مہربان ہے۔ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا ذکر کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، یہ الفاظ عرش تک پہنچ جاتے، زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ذکر کریں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شکر، شکر کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کا علاج ہے؟ تکبر کو توڑنے کی علامت ہے، تکبر کا علاج ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ میں تیری شکر گزار بندی بننا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ انشاءاللہ ہم ان الفاظ میں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔